والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین، مسلمانوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو حکم فرمایا کہ میرے نبی سے محبت اور آپ کی عزت، توقیر اور تعظیم میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ قول جس کا مخاطب کلمہ گو ہیں، جسے اللہ تعالی نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کا حق ادا کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صفات، وہ معجزات اور وہ کرامات عطا کیں کہ مسلمان اور کلمہ گو تو ایک جانب، بلکہ غیر مسلم مستشرقین وہ بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی صفات کے، آپ کے اخلاق کے معتقد نظر آتے ہیں۔ اب بعثت سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، 25 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اپنا ایک کام سر انجام دلوایا کہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ جس کی سنگ بنیاد اور تعمیر ایک پیغمبر نے کی تھی، جب ایک قدرتی سانحہ میں اس کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور قریش مکہ نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر تنصیب کا معاملہ آیا، یہاں تک کہ قریش کا ہر قبیلہ، ہر سردار خواہش مند تھا کہ اس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کرے۔ اب اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے یہ کام بھی اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، اور اس کی صورت کیا بنی کہ جب قریش مکہ آپس میں الجھنے لگے، ہر سردار، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مقدس کام اس کے ذمہ لگایا جائے، یہاں تک کہ تلواریں نیاموں سے باہر آنے لگیں، اور قریب تھا کہ حرم شریف میں خون کی ہولی کھیلی جاتی کہ ایک اللہ والا پکار اٹھا کہ کل صبح کے دن جو شخص، جو ذات سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگی،
یہ ذمہ داری اس ذات کو سونپی جائے گی۔ اب صبح سویرے منہ اندھیرے مکہ کے لوگ حرم شریف میں جمع ہوتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں کہ وہ کون سا نیوٹرل شخص جو خانہ کعبہ کے باغیچے میں داخل ہوگا اور ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ کچھ دیر بعد جب صبح پھوٹ پڑتی ہے تو ایک شخصیت خانہ کعبہ میں داخل ہوتی ہے، حرم شریف میں داخل ہوتی ہے، جسے دیکھ کر تمام چہرے روشن ہو جاتے ہیں اور تمام اہل مکہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں الامین الامین، دیانت دار اور امانت داری کا سرچشمہ آج حرم شریف میں داخل ہو رہا ہے، آج ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب اہل مکہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور قریش کے سردار اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا سوچ، کیا انٹلیکٹ عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ اور حجر اسود کو اس چادر پہ رکھو۔ اب فیصلہ کیا کیا کہ قریش کا ہر سردار اس چادر کا ایک حصہ اپنے ہاتھ میں تھام لے اور اسی طرح وہ اسے اٹھا کر مقام حجر اسود تک لے جائیں۔ اب جب وہ یہ کام کر چکے اور حجر اسود کو اس کے مقام تک لے گئے تو اب ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب حجر اسود کو نصب کرنے کا کام کس سے لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جاتے ہیں اور اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر 2 پیغمبروں نے کی تھی، اس کے حجر اسود کی تنصیب دوبارہ سے کوئی مکے کا عام شخص کرے۔ اس کی تنصیب اگر کوئی کرے گا تو محمد الرسول اللہ سر انجام دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں نکتہ کیا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو سب اہل مکہ یک زبان ہو کر الامین الامین، امانت دار، امانت داری کا سرچشمہ آپ کی صفت بیان کرتے ہیں۔ اور جب اعلان نبوت کیا اور پہرے سری تبلیغ یعنی صرف خاص لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کو ہلکا بغوش اسلام کیا، تو اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب کو اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام احباب کو جمع فرماتے ہیں، دعوت طعام کے بعد سب کو جمع کر کے سب سے ایک کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارو، اے اہل مکہ، اے قریش کے سرداروں، یہ بتاؤ کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مکہ کے پاس اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے اور وہ لشکر مکہ پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب اہل مکہ، سب اہل قریش یک زبان ہو کر بولے بے شک
کیوں؟ کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلتا ہے تو وہ سچ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت، آپ کی ان خوبیوں کو اہل مکہ، وہ مکہ والے کہ جب اعلان نبوت کر لیا، جب اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو یہی مکہ والے اسلام کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ مگر اس مخالفت کے باوجود ابو جہل، اسلام کا ازلی دشمن، وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد، میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، میں تیری صداقت پر کوئی حرف نہیں اٹھاتا، تجھے کاذب کہنے کی سکت میرے اندر نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ تو سچ بولتا ہے، صرف جو تیرا کلام ہے، تیرا پیغام ہے، اس پر میرا دل نہیں بیٹھتا، میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا، مگر باوجود اس کے میں مانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا۔ اب ایک اہم واقعہ کہ ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام گیا، اور شام میں اس وقت بائزنٹین امپائر کی حکومت تھی، ہرکولیس ان کا بادشاہ تھا، اور اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیام، اپنا ایک خط ہرکولیس کو بھیجا، اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا پیمبر ہوں، اور تجھے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ جب ہرکولیس نے وہ خط پڑھا تو اس کے دل میں کیوریوسٹی پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ مکہ یا حجاز کا کوئی بھی باشندہ اگر میری سلطنت میں موجود ہے تو اسے میرے دربار میں مدعو کیا جائے، میرے دربار میں بلایا جائے۔ اب اس کے درباریوں نے جا کر بازاروں میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ شاید کوئی تاجر مکہ سے شام میں آیا ہو تو اسے ہم اپنے بادشاہ شہنشاہ کے دربار میں لے جائیں۔ تو ابو سفیان کو پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے، اور وہ ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو سفیان، جس کی اسلام دشمنی 4 دانگ عالم میں مشہور تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ وہی لفظ، وہی القابات جو رسول اللہ کے بارے میں اہل مکہ گھڑا کرتے تھے، کوئی آپ کو ساحر، جادوگر کہتا تھا، کوئی آپ کو جھوٹا مدعی نبوت کہتا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہی القابات اس شہنشاہ کے سامنے ریپیٹ کرتا، مگر بادشاہ نے اس سے سوالات شروع کیے، اس سے سوالات کرتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا محمد عربی نے اپنی زندگی کے جو 40 سال تمہارے درمیان گزارے تھے اعلان نبوت سے پہلے، کیا ان 40 برسوں میں ایک دفعہ بھی محمد عربی نے جھوٹ بولا؟ کیا ایک دفعہ بھی رسول اللہ کی زبان سے جھوٹ نکلا؟ تو وہ ابو سفیان، جس کی دشمنی، جس کی اسلام دشمنی سارا معاشرہ جانتا تھا، وہ ابو سفیان بھی بول اٹھا، نہیں، محمد الرسول اللہ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اور جب آپ کے بارے میں مختلف سوالات کرنے کے بعد شہنشاہ ہرکولیس متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، کہنے لگتا ہے کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ جس نبی کی صفات تو بیان کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے، تو نے ہمیں خود بتا دیا کہ تو مسلمانوں سے کئی بار جنگیں کر چکا ہے، اس کے باوجود تو اس نبی کی جو صفات بیان کر رہا ہے مجھے یقین ہو چلا ہے یہ وہی نبی ہے جس کی ہمیں بشارت دی گئی ہے۔
ابو سفیان یہ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جسے بنی اسحاق کا پیغام دیا گیا تھا، مگر وہ بنی اسماعیل میں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ابو سفیان اس شہنشاہ کے سامنے اپنی تمام تر اسلام دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک لفظ نہ بول سکا، اور ہرکلیس اس نے صرف آپ کی تعریف تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہرکلیس کہنے لگا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں سرزمین حجاز میں جاؤں گا، اللہ مجھے موقع دے تو میں اس نبی کے در پر حاضری دوں گا، اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا، اور اس نبی کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا۔ یہ چند واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹیز، آپ کی صفات کے اعتراف میں غیر مسلموں کی زبان سے نکلے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نہ صرف آپ کی تعزیر، آپ کی توقیر کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، بلکہ آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابك يا حبيب الله۔ سرود رفتہ باز آید کے ناید، نسیم از حجاز آید کے ناید، سرآمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کے ناید۔ برادران اسلام، حضرت قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قادری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 9 تاریخ جو گزر گئی ہے یوم ولادت تھا،
اور ہم اپنا خوشگوار فرض سمجھتے ہیں کہ تمام ملت کو انہیں ہر قیمت پہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ صدیوں ہزاروں سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ فارسی کی یہ 4 سطریں جو میں نے پڑھی ہیں، یہ بھی علامہ نے فرمائی تھیں کہ سرود رفتہ باز آید کے ناید، کہ یہ جو آواز تم لوگوں نے سنی گزر گئی، پتہ نہیں یہ آواز پھر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ نسیم از حجاز آید کے ناید، یہ ٹھنڈی ہوا پتہ نہیں مدینے سے پھر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آگے کہا سرآمد روزگار این فقیرے، اس فقیر کا تو وقت آ گیا۔ دیگر دانائے راز آید کے ناید، پتہ نہیں پھر میرے بعد کوئی رب رسول کا قرآن کا رازدان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس شخص کو بھی پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ عموماً لوگوں کو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ یہ بھی دنیا میں چیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہر انسان کے ترکیب میں، تربیت میں بہت سارے اجزاء عناصر ملتے ہیں، پھر ایک وجود ترکیب اور ترتیب پاتا ہے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا قہاریو جباریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اسی طرح ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے بھی کچھ عناصر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک وجود ترتیب پا لیتا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی۔ اس کے بعد انسان کے ترکیبی وجود میں ماں آتی ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر استاد آتا ہے، پھر اس کا تعلیمی سلسلہ آتا ہے، ماحول آتا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ کسی امیر گھرانے میں پیدا، ایک درمیانے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھرانے کی جو استاد تھی، اٹھان تھی، وہ فقیر منش لوگ تھے۔ سیدھا کہوں پکے کٹر قسم کے سنی مسلمان تھے۔ کھول کے بات ہو نا، تاکہ میرے یہ جو نوجوان ہیں انہیں پتا چلے کہ ہمارے ہیرو کون تھے۔ بد عقیدہ آدمی ہمارا ہیرو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بد عقیدہ لوگ ہمیشہ اپنی جماعتوں سے مخلص ہوتے ہیں، اپنی قوم سے کبھی مخلص۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے مولوی شیخ الحدیث اٹھتے ہیں، طوفان کی طرح اٹھتے ہیں اور جھاگ کی طرح۔ پہلے لگتا ہے بڑے رو دھو کے کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، بدا بعد میں چلتا ہے کہ یہ اسلام نہیں، یہ سارے اسلام آباد کے غلام۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک سنی، بلکہ پکے کٹر سنی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام تھا امام بی بی، اور والدہ ان کی قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ اب بھی ان کی قبر پہ میں حاضر ہوا تھا تو لکھا ہوا ہے حافظہ امام بی بی۔ ماں کے سینے میں قرآن ہو تو بیٹا
معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے، خواجہ اجمیری پیدا ہوتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے، بابا فرید گنجے شکر ہوتا ہے، سبحان، نظام الدین اولیاء ہوتا ہے۔ تو حافظہ امام بی بی ان کی والدہ کا نام تھا۔ والد کا نام آپ کو پتہ ہے، شیخ نور محمد، نام سے ہی سمجھ آ رہی ہے جو لوگ محمد کے نور سے اکتاتے ہیں وہ بیٹوں کا نام نور والا کبھی نہیں رکھتے، عبداللہ رکھیں گے، نام یہ بھی اچھے ہیں مگر نور سے ذرا گھبراتے ہیں۔ تو جو سنی ہوتے ہیں وہ کبھی نور الحسن، کبھی نور حسین، کبھی نور محمد، یہ نام بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، بندے کی شخصیت بتاتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا ہے۔ اب میرا نام میرے دادا نے رکھا خان محمد، تو حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے والد گرامی کا نام شیخ نور محمد، تجارت کرتے تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا ایک خوبصورت حسین پرندہ فضا میں محو پرواز ہے۔ اب لوگ اس پرندے کو دیکھ کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، لیکن میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا، وہ اڑتا اڑتا پرندہ میری گود میں خود ہی آ کے گر گیا۔ یہ خواب دیکھا، آنکھ کھلی، چند دن کے بعد اقبال پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ خواب کی تعبیر یہی ہے، یہ حسین پرندہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ہو نہ ہو میری گود میں آ گیا ہے، اور یہ ضرور صاحب کمال ہوگا، یہ بلند اقبال ہوگا۔ اب اسی غریب گھرانے میں نے پہلے بتا دیا کوئی امیر گھرانہ نہیں تھا، اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میری روزی کے ذرائع بڑھیں، میرے ذرائع بڑھیں۔ تو شیخ نور محمد صاحب نے ایک مرتبہ ایک دوست جو سودی کاروبار بھی کرتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اشتراک کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ مل کے آگے کام کروں، شاید روزی کے راستے کھل جائیں۔ تو امام بی بی کو پتا چلا، شام کو شیخ صاحب گھر آئے، بی بی نے کہا کہ جی شیخ جی، ہاں جی تسی سنیا کاروبار فلاں بندے نال شروع کر رہے ہو، جے تسی او دے نال کاروبار کرنا ہے تے میں تواڈی کمائی وچوں نہ خود کھاواں گی نہ بالی نوں کھواواں گی، میں ایک بکری لے لئیے تے میں بالی نوں اس بکری دے دودھ تے پالاں گی۔ بیٹے چاہے علامہ ڈاکٹر اقبال ہو جائیں، اماں کے لیے تو بالی ہی ہوتے ہیں، کیوں جی؟ اماں کے لیے بالی ہوتے ہیں۔ تے اماں جدوں پیار نال پکارے اے بالیا، اقبال کی تو معراج ہو جاتی ہوگی۔ تو شیخ صاحب کو گھر والوں کے بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ بھی حساب کتاب رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال کی والدہ نے ان اپنے خامند کو اس اشتراک سے بچا لیا، اور پھر علامہ اقبال اس بی بی کی گود میں اس عظیم باپ کے ساتھ، اب
باپ نے بھی اپنا کردار ادا کیا جتنا وہ کرنا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے مسجد کے مکتب میں داخل کرا دیا گیا، مسجد میں داخل کرا دیا گیا جہاں حافظ غلام حسن رحمت اللہ علیہ وہ پڑھاتے تھے۔ تو استاد اگر پہلا استاد کوئی مؤثر مل جائے تو راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو استاد محترم حافظ غلام حسن رحمت اللہ علیہ انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، بیس بنائی، اور انہوں نے حضرت علامہ اقبال کی زندگی کی آنے والی راہیں ہموار کر دی۔ استاد حافظ غلام حسن، والد شیخ نور محمد، اماں حضرت حافظہ امام بی بی۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے محبت تو ظاہر ہے میرے رگو ریشے میں تھی۔ میری ماں جو ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی تو خواہی نہ خواہی مجھ پہ اثر پڑنا ہی پڑنا تھا۔ تو میں قرآن مجید کو ہر روز بلا ناغہ صبح کے وقت اونچی آواز میں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو کیونکہ میری آواز میں ترنم تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری آواز جو ہے وہ گونجے، اور بعد میں خود ہی، یعنی اس وقت نہیں، بعد میں جب آپ پڑھ کے پھر لاہور پہنچ گئے، بعد میں آپ نے دوستوں کو خطوط میں اظہار کیا کہ قرآن مجید سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن مجید کو بس خلوص سے پڑھنا چاہیے۔ یہ میں نے جان کے یہ جملہ مجھے یاد آیا، میں نے بتا دیا، کیونکہ آج کل کے نئے نویلے سکالر، ڈاکٹر، علامے، ان کو ایک بیماری لگی ہے، ہر ایک منہ پھاڑ کے کہہ دیتا ہے جی بے سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی سوچ اس کے الٹ ہے، اور سوچ یہ کسی صوفی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ فارغ ہیں، یہ صرف اور صرف بالکل چھلے مچھے گوگلوں کی طرح نام کے سکالر، بڑو پروفیسر فلاں فلاں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے سے، خلوص سے جب پڑھا جاتا ہے تو روح اور دل پاک محمد عربی سے نسبت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ بھی مجھے بتائیں کہ قرآن مجید پڑھے بندہ، اب سارے کے سارے تو آپ علامہ نہیں ہیں بھئی، سارے کے سارے تو آپ، اور سارے کے سارے ہو بھی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سب کو میں کہوں سارے تم عالم دین بن جاؤ تو ممکن نہیں ہے۔ قدرت کی یہ تقسیم ہے، اور نظام قدرت اسی طرح چلاتی ہے، کسی کو کسی راہ پہ لگا دیا، کسی کو کسی راہ پہ لگا دیا، ایک کو پڑھنے والا بنا دیا، ایک کو پڑھانے والا بنا دیا، ایک کو ان کا مدد کرنے والا بنا دیا۔ تو یہ جو سخت کوفت ہوتی ہے مجھے جب میں ان کے بیٹھ کے یہ کانورسیشن کرتے، جی بغیر سمجھے فائدہ کوئی نہیں، ایسے بدبخت ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی پڑھے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، ترجمہ اور شے ہے، قرآن اور شے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ترجمہ اردو زبان تمہاری زبان ہے اور قرآن میرے رب کی زبان ہے۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کون سمجھائے کہ قرآن کی تلاوت کی تاثیر الگ ہے، ترجمے کی بات ٹوٹل الگ ہے۔
ترجمہ حضرت پیر کرم شاہ کا ہے، ترجمہ مولانا مودودی کا ہے، ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے، ترجمہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری کا ہے، ترجمہ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بدو پڑھے لکھے قوم کو کہتے ہیں جی ترجمے کے بغیر، وہ بے وقوفو، ترجمہ کسی اور کا ہے، قرآن کلام کسی اور کا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، سمجھ آئے پڑھو، نہیں آتا پڑھو، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دل کو نبی سے جتنا پڑھو گے نبی سے نسبت ہوتی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں کہہ دوں، حضرت امام احمد بن حنبل انہیں 500 بار ہوا اللہ کا خواب میں دیدار۔ کتنے بار؟ 500 بار خواب میں خود اللہ کا دیدار۔ آپ 70 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا مجھے دیدار ہوا میں نے پوچھا کہ حاکموں نے تو میرے ساتھ یہ کیا اور تو ظاہر ہے فقیرانہ زندگی گزاری ساری زندگی۔ آپ نے عرض کیا میرے مولا میرے ساتھ حکمرانوں نے یہ ظلم کمایا اور تو نے یہ کرم کمایا، تجھے مجھ غریب کا کون سا عمل پسند آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے خواب میں کہا بے کلامی یا احمد، احمد تجھے میرے کلام سے پیار ہو گیا، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے اللہ سمجھ کے پڑھے تب تجھے پیار ہوتا ہے، اگر یہ بے سمجھے بھی پڑھیں پھر بھی؟ جواب آیا احمد سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے کلام تو میرا ہی پڑھ رہا ہے۔ سمجھ کے پڑھنے کے فائدے اپنے ہیں، انکار کوئی نہیں، لیکن یہ اس بات پہ اصرار کرنا جو بغیر سمجھے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ دنیا کے سب سے بڑی بکواس۔ کلام میرے رب کا بندہ پڑھے فائدہ نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر قرآن سے محبت ہوتی گئی اور وہ دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک پھر وہ کم کبھی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں صبح صبح قرآن مجید پڑھتا، میرے والد مسجد سے گھر آتے، مجھے وہ قرآن پڑھتے پاتے۔ ایک دن کہا اقبال قرآن پڑھا کر، اور میں قرآن کھول کے بیٹھے ہاں تے ابا جی آدن قرآن پڑھا کر، کہتے ہیں تعجب بڑا ہوا، ابا جی نو نظر نہیں ہوندا پیا میں کی کر رہے ہیں۔ چلو پھر ایک دن آئے تو پھر وہی کہا، میں آکیا پوچھاں گا ضرور کو فارغ وقت ہے۔ تے ایک دن انہاں آکیا پھر ابے نال ملاقات ہو گئی، میں آکیا جناب میں روزانہ پڑھ رہا ہوں تے تسی آدھے ہو قرآن پڑھیا کر۔ فرمایا اقبال قرآن مجید اسے سمجھ میں آتا ہے جس پہ نازل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ابا جی نازل تو جس ذات پہ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب یہ کسی پہ نازل ہونے والا نہیں ہے۔ آگے سے کہنے لگے تجھے کس نے کہا؟ بات اور دماغ میں الجھ گئی کہ میرا باپ کہیں کوئی دوسرے روٹ پہ تو نہیں چل نکلا۔ تو پھر میرے والد نے مجھے کہا اقبال اس کو یوں پڑھا کر جیسے تیرے اوپر نازل ہو رہا،
یعنی اس کو ایسے پڑھ جیسے میرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے. ایک گلاں رب دیاں جو پیارے پیارے آقا نال رب کردہ سی، تو یہی سمجھ کے رب میرے نال پہ گلاں کردہ ہے. کہتے اس دن دماغ کا دریچہ کھلا، گل تے ابے دی صحیح سی. اسی لیے علامہ اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. جب تک قرآن تیرے دل پہ نہ اترے نہ امام رازی مدد کر سکتا ہے، نہ علامہ جار اللہ زمخشری جو کشاف تفسیر کا مصنف ہے وہ مدد کر سکتا ہے. قرآن کو ایسے پڑھ جیسے یہ تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے. یعنی جب کہنا اللہ یا ایوہ الذین آمنو تے تو آکھ اے مینو پہ آدھا ہے اللہ اوے مومنہ. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کو قرآن کیا کہنے، آپ کہتے ہیں کہ گویٹے ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے غالباً جرمنی کا. تو وہ کہا علامہ نے لکھا، وہ کہتے ہیں اللہ بات کیا کی، وہ کہتے ہیں کہ جتنا کلام کسی کی فہم میں آتا ہے اور اس کی روح میں اترتا ہے اتنا وہ روح کے اندر پھر تاثیر پیدا کرتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے. تو گویٹے کیونکہ خود بڑا مفکر تھا، خود بڑا صاحب کلام آدمی تھا، اس نے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن، قرآن مجید اصل نہیں اس کا ترجمہ جو پڑھا تو گویٹے کہا کرتا تھا جب میں قرآن جو مسلمانوں کی کتاب ہے اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں تو میری روح میرے جسم میں ناچنا شروع کر دیتی ہے. کیا سمجھ آئی؟ تو علامہ اسی لیے وہ کہتے تھے غیر ہو کے اتنا اثر قبول کرے، ہم اپنے ہو کے میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا. ہزار چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو، تو مل نہ سکا کوئی چارہ. جے بندے نو قرآن پڑھنا نہ بھی آوے تے بندہ قرآن نو اونجی چوک لوے، پھر انہوں کھول لوے، کم از کم یاری دوستی تے ہو جائے نا. اے بابا جی آدن بس میں انجی یاری رکھی ہوئی ہے، اماں ابے پڑھایا نہیں، سانو پڑھنا آیا نہیں، روزی روٹی نے موقع فراہم فرمایا نہیں، بچے پال دیاں بچیاں پال دیاں، ماں باپ بیچارے بچیاں دیاں شادیاں کر دیاں انہیں دی وچو جاندی ہے موقع. اس ویلے ہوش آندی ہے دھی ادے گئی تے پتران وہ لے گئیاں وہ کی ہوندیاں بلاواں. سبحان اللہ. تے بابے ہوری پھر کلے بہ کے چولہے دے اتے نعرے پہ مار دیں، تے بابے ہوری آدن پھر ان پڑھتے نہیں سکے. ہون سانو ہوش آیا کہ یاری تے اے دے نال لانی سی، تے اسی پھر رات دا پچھلا پہر رحمت دی لہر چکیا، قرآن پڑھے ہے نہیں، کھول کے او دے نال گلاں کر دیاں معاف کریں. پہلے تے تینوں پڑھ نہیں سکے، ہون پڑھ ویسے نہیں سکتے، پھر اسی آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کم بھی بندہ کیتی رکھے تے اے دے نال بھی یاری لگ جائے گی تے قرآن مجید قبر وچ آ جائے گا. دو ہی ہستیاں نے جنہاں نے قبر تے حشر وچ کم مانا ہے، اللہ تے ہے ہی ہے، ایک دنا قرآن ہے تے ایک دنا صاحب قرآن ہے. اللہ. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گول میز کانفرنس جب مسائل الجھ گئے بر صغیر کے تو گول میز کانفرنس ہوئی تھی انگلینڈ میں، تو آپ وہاں تشریف لے گئے
تو جب جانے لگے تو اخباری نمائندے آئے، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ وہاں کیا باتیں کریں گے، کیا باتیں کریں گے؟ ایک مومن لیڈر کا جواب سنے، آپ نے فرمایا جا کے قرآن پیش کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اے ساڑے آلے مخولیے اج کل ساڑے لیڈر دل کردہ انہوں چکے بندہ پاوے کسے بیڑی دے وچ تے چک کے دریائے سندھ وچ سٹے، نہ پپی روے تے نہ نون تے نہ پیٹی میٹی، سارے الو دے کن کٹھے ہوئے ہوئے، نہ دین دے نہ ایمان دے نہ منہ وچوں نہ عقل وچوں نہ شکل وچوں۔ ساڑے بد نصیبی ویکھو، غلامی دی ذہنیت ویکھو، جیڑا لولا لنگڑا اٹھ دے کڑیے تے بھامے منڈا او دے پیچھے پاگل ہوئے ودے۔ علامہ محمد اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ گول میز کانفرنس میں جہاں دنیا کے مانے ہوئے لیڈر کٹھے ہو رہے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا قرآن پیش کروں گا، اور کیا کہوں گا؟ جس نے قرآن کا دامن تھاما، یہ پورا پاکستان اس مصور کی تصویر ہے۔ انہوں نے ملک دیا، انہوں نے ملک کو تباہ کیا۔ یہ جو تمہارے ریڈی میڈ رنگیلے لیڈر ہونتے لیڈر نہیں ہونتے، لیڈریاں بھی نکل آئیاں نے، ایسی پاگل قوم ہے، جو اٹھتی ہے لڑکی لڑکا اسی کے پیچھے پاگل ہو گئے۔ اللہ خدا بچائے اس فتنے سے۔ ہر جمعے کہتا ہوں ان سے جان چھڑاؤ، ان پہ لعنت بھیجو، پچھلے لوگوں کو یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مصور پاکستان کون ہے؟ حضرت علامہ اقبال۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کس کی دریافت ہے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو اس راہ پہ لگانے والا کون ہے؟ علامہ صاحب آج آزادی سے مسجد میں بیٹھے ہو، اس کے پیچھے یہی اقبال ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ تو چلے گئے تھے، تنگ آ کے، یہ ورک آؤٹ تنگ آ کے آپ چلے گئے یہاں سے، جا کے انگلینڈ میں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بار بار انہیں خط لکھے، بار بار کہ واپس آؤ واپس آؤ، اور مجبور کر دیا حضرت قائد اعظم کو کہ واپس آ کے مسلمانوں کی کشتی کا کھیونہار صرف تو ہے، نہ یہ وطن مولوی بنا سکتے ہیں، نہ شیخ الحدیث بنا سکتے ہیں، نہ یہ دنیا پرست لیڈر بنا سکتے ہیں، یہ قدرت نے کام تجھ سے لینا ہے اور تجھے آنا پڑے گا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس لیے پاکستان یہ انہی فقیروں کا ہے احسان۔ باقی لوگ پیچھے چل سکتے تھے لیکن اتنی بلند دماغ نہ تھے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بھی دریافت حضرت علامہ اقبال کی ہے۔ اس خطے کی یہ جو لکیریں کھینچی ہیں یہ بھی اقبال نے کھینچی ہیں۔ اس لیے ہمارا پہلا محسن بر صغیر کے مسلمانوں کا حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے، اور اقبال کا قائد اعظم کمال ہے۔ اس لیے آپ غیرت مند مسلمان تھے، کیا؟ ہن ذرا دل تھام کے، غیرت مند مسلمان تھے۔ آپ کو غالباً نواب امان اللہ خان والی افغانستان اس نے دعوت کی کہ آپ افغانستان کا دورہ کریں۔ انہیں پارٹیاں آلے بھی سننا ذرا۔ آپ تیار ہوئے، سر راس مسعود دوست تھے علامہ اقبال کے، وہ بھی اس سید سلیمان ندوی صاحب بھی اسی وفد میں تھے۔ تو سر راس مسعود جو کہ یورپ کی دنیا میں رہے تھے، شادی بھی ادھر سے غالباً کی تھی، اب انہوں نے علامہ سے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ علامہ صاحب سے اجازت لے دے، میں بھی افغانستان اس دورے پہ ساتھ چلوں گی۔
نام میں نے بتا دیا، کتابیں بھری پڑی ہیں، سراس مسعود اس کا نام تھا۔ اس نے کہا، علامہ صاحب نے جواب میں کیا کہا؟ علامہ صاحب نے کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہمارے وفد میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اس کی بود و باش مغربی ہے اور پردے کا وہ اہتمام نہیں کرتی، اور بے پردہ عورت اقبال کے ساتھ جا نہیں سکتی۔ اتھے تے سارا کچھ ہی کھلیا ہویا ہے، اسلام دے ٹھیکیدار بھی یہی نے۔ اور اقبال کا دن یہ منانے سے اکتاتے کیوں ہیں؟ پہلے یوم اقبال پہ چھٹی ہوتی تھی، ابھی حاجی نواز صاحب کہہ رہے تھے کرونے دیاں اتنے مہینے چھٹیاں ہو گئی ہیں، اقبال کے دن کی چھٹی کرتے ہوئے تمہیں کینسر ہوتا تھا۔ او بدبختو، اقبال کو تم بھلا رہے ہو، اپنے محسن اعظم کو بھلا رہے ہو۔ خالی کسی وزیر کے آ کے سلوٹ مارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اقبال کی ہر سال ہمیں یہی بھاشن دیتے ہیں کہ اقبال کی سوچ کے مطابق پاکستان کو ڈھالا جائے گا۔ اگر اقبال کی سوچ کے مطابق پاکستان کو ڈھالا جائے گا، پھر یہ مردوں اور عورتوں کا کھلے عام اختلاط، پھر بیٹیاں بہنیں اٹھا کے تم نے جلسوں میں ڈال دیں، یہ کون سے اقبال کی غیرت ہے؟ جس وقت ایک بات یاد رہے گی۔ دوسری، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو اس وقت جب ہم مسلمانوں کو چپڑاسی کوئی بھرتی نہیں کرتا تھا، کاروبار پہ قبضہ ہندو کا تھا اور زمینوں پہ قبضہ سکھوں کا تھا، ہمارے ہاں تھوڑے ذمہ دار تھے، باقی ہم مجبور تھے، اوپر قہر وسا رہا تھا ہم پہ انگریز، کیونکہ انگریز نے حکومت ہم سے چھینی تھی، وہ ہمیں دشمن اول سمجھتا تھا، اس نے ہمارا مذہب چھینا، ہمارا کلچر چھینا، ہم پہ ہندو سکھ سارے اس نے مسلط کر دیے۔ جس وقت ہمیں کوئی چپڑاسی کی نوکری نہیں ملتی تھی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس وقت ٹاپ کے پڑھے لکھے آدمیوں میں تھے، اور انہیں اس وقت کی دشمن اسلام حکومت نے جرمنی کے سفیر کی آفر کی کہ آپ سفیر وزیر سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، آپ جرمن کے سفیر بن کے جائیں۔ علامہ صاحب آپ کو، اور پھر علامہ صاحب ضرورت مند تھے، علامہ صاحب کوئی بڑے اپنا تاجر نہیں تھے، ان کے پاس بڑی دولت نہیں تھی، ان کا گزارا چلتا تھا، گزارا سمجھ رہی ہے نا آپ؟ گزارا چلتا تھا، اور گزارا بھی ایک فقیر اور غریب آدمی کی طرح چلتا تھا، زیادہ بھی نہیں تھا۔ تو علامہ صاحب کو سفیر انہوں نے کہا بناتے ہیں جرمن کا، آپ حامی بھریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سفیر بننا قبول نہیں کرتا۔ پاؤں تلے زمین نکل گئی، اتنا ضرورت مند آدمی اور کہتا ہے سفیر بننا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو ایک ممبری کا کسی کو چکمہ دے دو، وہ جماعت کو بھی کہتا ہے سلام علیکم۔ لوگ ایمان تک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اسلام کو، عقیدے کو، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قادری صاحب مسلک اپنا ہے کہ پر ذرا جماعت دا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ جماعتوں پہ ایمان لگا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نہ۔ پوچھا گیا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو سفیر بن کے جاتا ہے پھر سفیروں کے لیے یہ لازم ہے کہ عام دعوتیں ہوتی ہیں، اور بیویاں سفیروں کی پھر سفیروں سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ میں گنہگار مسلمان ہوں لیکن بے حمیت مسلمان نہیں ہوں۔ ہون ساڑیاں کڑیاں تے ساڑیاں جتنی جماعتاں، ایک جماعت نہیں، خوش قسمتی سے عمران خان کو آخری بیوی شاید ایک ہی بیوی پردہ دار ہے، باقی ساریاں سر تے دوپٹے نہیں، بلکہ کپڑے پا کے بھی انج لگ دے نہ کپڑے اتارے ہوئے نے۔
ساریاں جماعتاں، مسلم لیگ، نون، پیپل پارٹی، مادر پدر آزاد، پیو کتھے تے بھائی کتھے تے دھیواں، بیڑا غرق پورے ملک اور پورے دین کا۔ اقبال کا نام یہ کس منہ سے لیں گے؟ آپ سمجھدار ہیں، انہیں اقبال وارہ کھاتا ہے، اقبال کی تعلیمات انہیں وارہ کھاتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ میں اس لیے سفیر نہیں بنوں گا کہ وہاں میری بیوی کو کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا پڑے، ان کے سامنے بے پردہ ہونا پڑے، میں بھوکا رہنا پسند کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بے غیرت مسلمان نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو قرآن سے اور نبی علیہ السلام سے عشق تھا۔ کیا تھا؟ عشق تھا۔ اور بندے کو جن سے عشق ہوتا ہے ان کے لیے تڑپتا بھی ہے، ان کے لیے روتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آپ کا خادم تھا، علی بخش اس کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں جب علامہ صاحب کی آواز بیٹھ گئی، آواز نہیں نکلتی تھی آخر عمر میں، آپ نے وکالت بھی چھوڑ دی اسی وجہ سے کہ آواز نکلتی نہیں، آپ بہت روتے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ اس لیے روتے ہیں کہ روزی روٹی کا ذریعہ وکالت تھی، وہ بھی چھوٹ گئی۔ کہا وہ روزی روٹی تو علی بخشا رب دے گا، کہیں سے نہ کہیں سے دے گا، پیدا کیا ہے بھوکا نہیں مروں گا۔ روتا اس لیے ہوں کہ میں پچھلے پہر رات کو اٹھ کے قرآن اونچی آواز میں پڑھتا تھا، میرے اور قرآن کے اونچی آواز والے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ کوئی ہے، کوئی علماء میں مجھے بتا دو، ہم عوام تو نکال دیں، علماء میں بتا دو جس کو قرآن سے یہ عشق ہو۔ علی بخش کہتا ہے کہ جب دن کے وقت آپ قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھتے تھے تو مجھے قرآن مجید اٹھا کر دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا، اتنا روتے تھے کہ قرآن کے ورقے تر ہو جاتے تھے۔ سٹیجوں پہ رونا تاکہ پتہ چلے حضرت صاحب بڑا دین کا درد ہے، آپ کو نبی سے بڑا پیار ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ تنہائیاں کیسی ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا، وہ کہتے ہیں اپنی ملامتی صوفی تھا اقبال، اپنی برائیاں اچھالتا تھا، اپنی نیکیاں چھپاتا تھا۔ وہ نماز تہجد کا پابند تھا، دنیا اسے بے نماز کہتی ہے۔ وہ اپنے اشتہار نہیں دیتا تھا، ہم اشتہار دیتے ہیں کہ یہ نیکی میں نے کی، یہ نیکی میں نے کی۔ اس کے اندر یہ تھا، وہ ہر نیکی کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ رکھتا تھا۔ اللہ، قرآن سے محبت، قرآن سے پیار۔ ڈاکٹر لوکس، یہ اپنا گورنمنٹ کالج ہے غالباً، یا اس کا وہ پرنسپل تھا۔ ایک دن علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایک دعوت میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر لوکس میرے دوستوں نے سنا پڑا ہوگا، اس نے کہا علامہ اقبال کو کہ آپ جب ختم ہو جائے نا یہ فنکشن، آپ سے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، جائیے گا نہیں؟ باقی لوگ چلے گئے۔ ڈاکٹر لوکس نے علامہ اقبال سے کہا کیا یہ جو تمہارے عام مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید تمہارے نبی پر انہی لفظوں سمیت اترتا تھا، جبکہ ہم پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے لفظ نہیں اترتے تھے، معانی اترتے تھے، معنی اترتا تھا، لفظ تمہارے نبی کے تھے۔ آپ کیونکہ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ اقبال کے ہونٹوں پر تبسم آیا، ہنسی آئی، وہ گھبرایا، اس نے کہا اتنا میرا سیریس سوال آپ نے ہنسی میں اڑا دیا۔
علامہ صاحب نے کہا کہ سوال دی حیثیت ہی انی سی جنہ میں سمجھ لیا، تو بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر، بڑا انٹلیکچوئل، بڑا سکالر نام کہلاتا ہے۔ اس نے کہا پھر کچھ جواب تو دیں۔ علامہ اقبال نے کہا تجھے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پیغمبر ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں رسول ہوں؟ نہیں۔ میں تو عام مسلمانوں سے بھی نیچے ہوں، عاجزی تھی۔ میں تو ایک متقی بھی نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ میرے اوپر بھی جس وقت آورد ہوتی ہے نا، وارد ہوتا ہے کلام، تو صرف معنی نہیں، لفظوں سمیت پوری پوری نظم اتر جاتی ہے، پوری پوری غزل میرے اوپر لفظوں سمیت اترتی ہے۔ اور جب اقبال کا یہ حال ہے تو آمنہ کے لال کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ پیار ہے قرآن سے۔ دو ہی ہستیوں سے اقبال نے پیار کیا اس دنیا میں، ایک قرآن، دوسرے صاحب۔ اب حضور قرآن کے بارے میں تو یہ کہا، اب حضور کے بارے میں کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ اتے قید نہ لا دیتی کہ علم شلم والا کھاتا نہیں، عقل شکل نہیں، عشق اور مستی کی جو نظر ہے اس میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کہتے ہیں عقل والے جنون اپنی جانے ان کا وہ، لیکن عشق کی نظر سے اگر کوئی میرے نبی کو دیکھے، محبت کی نظر سے اگر کوئی میرے نبی کو دیکھے، تو اول بھی میرا نبی ہے، آخر بھی میرا۔ وہ جو قرآن میں ہے ہو والاول والآخر والظاہر والباطن، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اول خدا بھی ہے، اول مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ صفتیں جیسے میرے رب کی ہیں، رب نے یہی صفتوں کا چولا نبی کو بھی پہنا دیا ہے۔ اس لیے اقبال کوئی انہونی نہیں بول رہا، کہتا ہے عشق سے دیکھ، پیار سے دیکھ، خالی عقل کا بیڑا غرق نہ کر، عشق کر نبی سے، عشق کر نبی سے، پیار کر۔ نبی عقل پہ تولنے کے لیے نہیں، نبی پیار سے بولنے کے لیے۔ یہ جتنے بد عقیدہ ڈاکٹر پیدا ہوئے، جتنی جماعتوں کا بیڑا غرق ہوا، انہوں نے عقل کے ترازو میں نبی کو تولا، خود بھی برباد ہوئے، باقی مسلمان بھی برباد کیے۔ نبی کو پیار سے تک، اگر تو نبی کو محبت سے دیکھے گا، ایک تو عقیدہ بچا رہے گا، ان نئے نویلے باندروں سے بچ جاؤ گے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن۔ اقبال کہتے ہیں جیڑا لفظاں تے ورقیاں وچ قرآن ہے، او مجسم اگر تکڑائیں تے نبی دا۔ فرق یہ ہے، یہ جو 30 پاروں والا ہے یہ بولتا نہیں، اور یہ مدینے والا قرآن بولتا ہے۔ پوچھا
گیا حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ حضور کے اخلاق کیا تھے. فرمایا کانا خلقہ القرآن. حضور کے عادتیں، خصلتیں، شمائل، خصائل، سیرت. بی بی نے کہا کہ اگر تمہیں وہ میرا محبوب سامنے نہیں ہے تو جو قرآن ہے وہی صاحب قرآن ہے. اللہ اکبر. حضور کی زندگی کا آخری دن پیر کا دن تھا، صبح کی نماز کا وقت تھا. سرکار آئے کھڑکی یا دروازے میں، صحابہ کو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. حضور نے پردہ سرکایا، دیکھ کے محبوب مسکرایا کہ میرے ابو بکر کے پیچھے سارے متفق. خوشی ہوئی کہ میرے جانے کا دن آ گیا، لیکن میری امت مجتمع ہے، متحد ہے. علی بھی پیچھے، عمر بھی پیچھے. سرکار خوش ہوئے. نماز میں ہی صحابہ کو پتہ نہیں کس نے بتایا، سب کے چہرے کھڑکی کی طرف پھر گئے. اللہ اکبر. کھڑکی کی طرف چہرے پھرے. جو بات بتانا چاہتا ہوں صرف ایک بات اس میں سے. حضرت انس سے پوچھا صحابہ نے، اج 10 حضور نماز دے وچ اساں ویکھیا کھڑکی وچ کنج لگدے سن. اللہ کرے مسلمان ہوئے تے رکھا نہ ہوئے، پھکا نہ ہوئے، بد ذوق نہ ہوئے. اللہ علم بھی دے تے شوق اللہ دے. ہائے ہائے. حضرت صحابہ شوق والے تھے. دیکھا نا، نوکر بھی تھے میرے نبی کے، پیارے بھی بڑے تھے. کہنے لگے کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف. میں جدوں کھڑکی وچ حضور دا چہرہ ویکھیا مینوں انج لگا جویں قرآن کھلیا پیا ہووے. خدا دا واسطہ جے رکھے نہ بننا، پھکے نہ بننا. وہ نمازیں تھوڑی پڑھ لینا پر پیار سے پڑھنا. بے عشقہ مومن پکا دوزخی. ہائے ہائے. واہ میرے اقبال کہتے ہیں عشق تیرا گر نہ ہو، عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. آقا جے تیرا عشق نہیں میرے دل وچ نماز بھی پردہ ہے. نہیں سمجھے؟ اے نہ میرا رکوع کسے کم دا، نہ سجدہ کسے کم دا. او عشق کر نبی نال کی بھروسہ دم دا. اللہ. یہ عشق یہی ہے. آپ ذوق سے سن رہے ہیں نا، اور میں شوق سے بول رہا ہوں. جب حضور کی شان بیان ہوتی ہے دل کرتا ہے کچھ اور. یہی عشق ہے. نبی پاک کی تعریف ہو، دل پہ تھوڑا سا گھٹن آ جائے، سمجھ لے میرا بیڑا غرق ہے. نشانی میں بتا دوں آپ کو، جو آپ حضور کی تعریف کریں نا اور آگے سے کہے جی حد سے آپ بڑھا رہے ہیں، سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہے. او دی داڑھی پوری بالشت ہوئے، متھے تے ہوتے پورا ٹکے دی طرح داغ، سمجھی ادھا جہنمی ہے. نبی کا شوق ہو تو بندہ خدا تک پہنچتا ہے. شوق ہو تو قرآن سے محبت ہوتی ہے. علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا تھا، کہا قرآن پڑھتے پڑھتے اگر دل میں شوق، اور مثنوی مولانا روم، مثنوی پڑھتے پڑھتے دل میں شوق پیدا ہو جائے، فرماتے ہیں پھر مرشد دی بھی ضرورت نہیں، اے شوق آپ ہی مرشد بن جائے گا. علامہ اقبال کہتے پوچھا گیا کہ عشق اور عقل کی کوئی مجسم تفسیر بتا دو. آپ نے 2 جملوں میں کہا، فرماتے ہیں کہ
تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ کہتے ہیں اگر عقل دی تصویر بندے دی شکل وچ ویکھنی ہوئے، اے عقل سمجھ دے ہو نا جی، بڑے پڑھے لکھے، بڑے فلسفی، کہتے ہیں یہ تصویر ابو جہل کی ہے، اور عشق کی تصویر کہتے ہیں پورا محمد عشق کی تصویر ہے۔ ہن دسو عاشق بنیے کہ عاشق بنیں گے، پیار کرنے والے بنیں گے، نبی پاک کی محبت والے بنیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے کہا علامہ اقبال کو حضور سے آپ تو کہا کرتے تھے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ دل مرتضی سوزے۔ ہن تسی مولویاں دیاں لڑائیاں نہیں ویکھیاں، کچھ نے حضرت علی نو پھڑ لیا، کچھ نے صدیق نو پھڑ لیا، عاشق نے آکھیا جدا نہیں کرنا، دوواں دی غلامی کرنی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے، جدا کیا کہ ملا دیا؟ کہتے ہیں سوزے صدیق و علی۔ کیا بیدار مغز آدمی ہے جو مسئلے ہمیں آج درپیش ہیں اقبال پہلے حل کیے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں علی اور صدیق نو کتے جدا نہ کریں ورنہ برباد ہو جائیں گا۔ آج ہم برباد ہو رہے ہیں، ایک جماعت علی علی کرتی ہے، دوسری صدیق صدیق کرتی ہے، اور رکھ دیا ٹوکا امت کے اوپر۔ اقبال پہلے ہی کہہ گیا سوزے صدیق و علی، از حق طلب ذرہ عشق نبی از۔ پیغام سمجھ آ رہا ہے؟ آپ نے کبھی بھی مولا علی اور صدیق اکبر کو دو نہیں سمجھنا۔ جو بات کسی ایک پہ بھی زد آ رہی ہو سمجھ لینا یہ جھوٹی ہے، یہ سچی نہیں ہے۔ انج بھی جے دے نال پیار ہو جائے نا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ بندہ کہے مجھے علی سے پیار ہے، پھر اوپر یہ کہے کہ علی نے شراب پی تھی، نماز میں بھول گئے تھے۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا جس وقت پھر طوفان اٹھا تھا پھر معافی مانگی تھی اس نے۔ مطلب تو یہ ہوا نا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہو عشق اور اپنے محبوب کے بارے میں بندہ کہے اتنا بڑا۔ نہ مولا علی کے بارے میں کبھی غلط کہنا، نہ سننا، نہ صدیق اکبر بارے میں نہ کہنا، نہ سبحان اللہ۔ حضرت اور ایک اور مقام پہ کہتے ہیں اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اوئے ہوئے ہوئے انج لگدا ہے علامہ اقبال ساڈا تماشا ہن ویکھ رہے نے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھئی انج لگدا ہے اسی سنی شیعہ لڑ رہے ہیں، علامہ اقبال ویکھ رہے نے اور آکھ رہے نے کی اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اوہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہیں برباد کرنے کی ایک سازش ہے کہ حضرت علی کو ادھر کر دیا، صدیق اکبر کو نہ۔ صدیق ہماری یہ آنکھ ہے، علی ہماری یہ آنکھ ہے۔ بلکہ سیدھا یوں کہیں کہ اگر ہمارے دل کو چیرا جائے، دل کے ٹوٹے ہو جائیں، دو، ایک پہ صدیق لکھا ہو، ایک پہ علی لکھا ہو۔ ایمان بچانے کا وقت ہے۔ یہ جب سے یہ وبا آئی ہے نا سوشل میڈیا کی، اس نے بندوں کو ننگا کر کے رکھ دیا۔
بندوں کو ننگا کر کے رکھ دیا. اس لیے ایمان بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک ادھر سے بولی بولتا ہے، دوسرا اور سارے پگڑیاں شگڑیاں بن کے داڑیاں شادیاں تیل لا کے انج لگتا ہے سارے غوث پاک دے پتر نے، اور ہیں سارے ابلیس دے ہمسائے. انہاں نو ویکھ کے شیطان بھی انہاں دی ویکھے نا، انہاں دیاں گلاں سنے، وہ بھی آکھے گا لا حول ولا قوت. نہیں سمجھ آ رہی؟ تسی آدھے ہو جی پڑھدا تے وہ حدیث سی، یہی تے عذاب ہے. اگر عشق ہو نا عشق، ایر کچھ نہیں سندا. یہ آدھا ہے میرا یار جو بولدا ہے وہی سچ ہے بس. تے یار دے با حضور نے فرمایا تھا من احب شیئن فاکثر ذکرہ، سرکار نے خود نشانی بتا دی. فرمایا جیڑے بندے نو جے نال پیار ہوندا ہے نا، ہر ویلے اسی دا ذکر اذکار ہوندا ہے. حضور نے فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، میرے اور آپ کے نبی نے نشانی بتائی. فرمایا جنوں جے نال پیار ہو جاندا ہے اپنے محبوب دے عیب ویکھن والے پاسوں اندھا ہو جاندا ہے، تے او دے بارے کوئی چھوٹا لفظ بولن دے وچ گنگا ہو جاندا ہے، جدوں بولدا ہے موتی رولدا ہے. اساں قسم کھادی ہوئی ہے، نہ سجے جانا ہے نہ کھبے جانا ہے. اساں دے اللہ بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو. چھکو فتوے لاؤ ساڑے تے. اساں حضور نو لو بھی آکھنا ہے، قلم بھی. اے دے اتے بھی لڑتے رہنے. کوئی آدھے اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ اللو، اول ما خلق اللہ العقل. اے دے اتے ظالم لڑتے پہنے. کسی نے کہا عقل پہلے پیدا ہوئی، کسی نے کہا لو پہلا پیدا ہوئی، کسی نے کہا کتاب پہلے پیدا ہوئی. اقبال نے آ کے آکھڑے اوہ جھلے ہو مکاؤ جھگڑے، اے الگ کوئی چیز نہیں، اے ایک یار دے سارے الگ الگ وکھرے وکھرے نانے. اقبال چھاتی تان کے آکھے لا مفتی دیا پترا فتوہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. فرمایا میرا نبی سمندر ہے، یہ 14 طبق اس کے اندر ہے. یہ جمال بھی میرے نبی سے ہے، جلال بھی میرے. با یزید کا جنید کا جمال بھی میرے نبی کے سینے سے ہے، اور شاہی جلال بھی میرے نبی کے. ساریاں صفتاں ساڑھے یار دیاں. علامہ اقبال کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی. حضور ذکر بھی آپ ہیں، ذکر یہ ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ملوانا آدھا ہے بس اللہ اللہ کر دے رہو، اے ذکر ہے. اقبال آدھا ہے انیا اے ذکر اللہ تو مراد میرے نبی دی ذات ہے. اوے جینا دل بے چین دنانو چین کدو آندہ ہے؟ اے آندہ ہے کالے حرفان دا غلام. آدھا ہے جی لا الہ الا اللہ. میں نے کہا انکار اس سے نہیں ہے، پر ذکر اللہ سے مراد ذات رسول ہے. تے چین میرے نبی دے نام دے وچے، چین میرے حضور دی ذات دے وچے، رب نے رکھے یو دی ذات دے وچے. اس واسطے اقبال نے آکھیا ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی. حضور ذکر بھی تسی ہو، فکر بھی تسی ہو، علم بھی تسی ہو، عرفان بھی تسی ہو. آدن کی آکھاں کی تسی ہو. آدن کشتی ہو دریاؤ طوفانم توئی. کشتی بھی تو آپیں تے دریا بھی تو. ہائے ہائے اے بابیاں کو پوچھے دا مطلب کیے. کشتی بھی تو ہے تے
دریا بھی تو ہے، اگو آدن طوفان بھی تو ہے، عجب نہیں تماشا، او دریا ہو رہے، کشتی ہو رہے، طوفان ہو رہے، او آدن نہیں، اے ہور نہیں، اے سارا کچھ تو ہی تو ہے، اے سانو دھوکھا لگ گئے، تائیں لڑدے مردے پیاں، ہر چیز در جہان ذکر و فکرے، یہی لوح بھی تو قلم بھی تو، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ مرتے رہتے ہیں، ثبوت ثبوت۔ اقبال آدھا ہے ہر چیز تے عقل لڑاواں گا، جتھے یار آئے گا اتھے عقل غلام ہے، عشق امام ہے۔ آج میری ایک گل یاد رکھنا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جدوں بھی نبی پاک دی عظمت دی گل آوے، مولوی کوٹھے بھر کے کتاباں لے آون، کتاباں نو ادھے سٹنا، جتھے حضور دے پیار دی گل ہے اس پاسے ٹر جانا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیمار سن، گردے دی تکلیف سی، لیٹے ہوئے سن، تے آپ دے کول آ کے بڑے بڑے ڈاکٹر آندے سن، انہاں پوچھیا، انہاں آکھیا اے حدیث سن دے رہے ہیں کہ جناب نبی پاک پہاڑ تے چڑھے، نال چار یار بھی سن، حضور نے پہاڑ دے اتے پیر پایا تے پہاڑ جیڑا ہے او وجد چاہ گیا، تے علامہ صاحب اے استعارہ ہے نا، جیوں آدھے نے جی تسی آئے ہوتے میرا دل باغ باغ ہو گیا، حالانکہ دل تے شدہ اتھے کھلوتا رہے، آدھے ہیں تسی آئے ہوتے عید ہو گئی ہے، حالانکہ عید آئی کوئی نہیں، تو آئیں تے ساہ وچ ساہ واللہ مکی اک اک رستے دے آمنت، ہر پاسے مونج دے ماتم ہن، ہن تھئی ہے بس تیرے آمن تے، ہن چودھار خوشی دیاں جمرہ ہن، این ائیے چس تیرے آمن تے، کئی میں جیہ حال حلا کر شد پہن وس تیرے آمن۔ ہن ایدہ کی مطلب ہویا؟ ایدہ مطلب ہے نہیں ہوا کہ تسی آئے ہو تے بقرعید ہو گئی ہے، ایدہ مطلب ہے خوشی ہو گئی ہے۔ انہاں آکھیا اے دا مطلب بھی انجی ہونا ہے کہ اووی بس خوشی دے وچ جیوں عید آئی کو نہیں اسی آکھ دیتا۔ علامہ اقبال درد دے نال کر رہا رہے سن، حضور دا ذکر آیا تے اٹھ کے سدھے ہو کے بہ گئے، تے سدھے ہو کے آکھیا یہ استعارہ نہیں، یہ مادی حقیقت ہے، میرا نبی جب پہاڑوں پہ چڑھتا تھا خوش ہو کے پورے جھوما کرتے تھے۔ یہاں پر مودودی صاحب جیسے لوگوں نے بھی یہی لکھا، وہ کہتے ہیں جہاں مولویوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اس روایت میں ضعف ہے، اس میں ذرا سی کمزوری ہے، اس کے راوی میں یہ کمزوری، جہاں یہ بک بک ہو رہی ہوتی ہے، اقبال کہتا تھا چھڑ راویاں دی گل، اے تک یار دی عزت گھٹ دی پئی ہے یا ود دی پئی ہے، چھوڑ راویاں نو، اے بھی بڑی بیماری، حدیث کا علم عام کرنا ہے، اگے کی کم یہ راوی ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، ہر گل دے اتے راوی تے بحث کرو، لیکن جتھے نبی پاک دی شان آ جائے اتے راوی دے اتے بھی ایمان دھرو۔ علامہ اقبال نے کہا یہ مادی حقیقت ہے کہ حضور پہاڑ پہ چڑھے، اور آگے پھر کہا، فرمایا کہ نبی تو اس سے بھی بڑے تودے پہ پاؤں رکھ دے تو پتھروں میں زندگی آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے تودے بھی لرزنے لگتے ہیں، تم کیا جانو نبی کا پاؤں ہوتا کیا۔ میں علامہ اقبال نو اپنا مرشد انج نہیں مننا، اس واسطے مننا، اور میں نو بالکل پکی امید ہے میرے مرشد پاک حضرت چشت پیر محمد کرم شاہ الازہری، او شاہی مسجد جدوں پڑھ دے سن لاہور، شاہی مسجد دا ایک حجرہ انہاں لیا ہویا سی،
شاہی مسجد دا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਤੀਬ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਲੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅੱਲਾਮਾ ਸਾਬਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਡਿੱਗ ਪਈ ਗਹਿਰੀ ਨਿੰਦਰ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਯੂਬੀ ਕੁਰਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਈ وہ آدھے نے میری اکھ کھلی آواز سن کے میں ویکھیا پیر صاحب گہری نیندر وچ بالے جبریل تھلے ڈگی پئی ہے میں چک کے اتے رکھیا تے مینوں سمجھ آ گئی کہ عاشقاں دا کلام بھی اساں حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب کول پڑھ رہے ساں تے ایک کسے نے کسے نو گل کیتی سی انہاں آکھیا سی ایک وقت ہوئے گا کہ تہانوں لوگ جنہاں نے ویکھے آئے وہ اگلیاں نو دسن گے اساں بھی خان محمد قادری دی تقریر سنی سی ایک وقت آئے گا میری گلاں یاد کرو گے رو رو کے فریاد کرو گے پھر میں تانوں یاد آواں گا پھر میں تانوں اللہ اکبر ہون اسی یاد کر رہے ہیں قبلہ پیر صاحب کو اسی پڑھ رہے ساں میں نو بڑے بڑے علماء ملے جڑے ساڑھے تو جونیئر تے میں نو ایک بندہ پہ ہاتھ چمے تے میں نو آکھن لگا تسی او خوش قسمت بندے ہو جنہ پیر کرم شاہ نو صرف ویکھیا نہیں بے کے انہاں نو استاد بنا کے پڑھیا بھی ہے گل بھی ہے حضرت قبلہ پیر صاحب رحمتُ اللہ علیہ سے کسی نے ہمارے ساتھیوں میں سے پوچھا کہ آپ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں پوچھنے والا سیالکوٹ کا تھا طالب علم آپ نے فٹ فرمایا اللہ کا ولی سمجھتا ہوں اللہ کا ولی سمجھتا ہوں اس نے ٹھک سے کہا ان کی تو داڑھی نہیں تھی آپ نے فوراً کہا نبی نہیں سمجھتا نبی نہیں سمجھتا کیا مطلب ایک کمزوری سے صرف نبی پاک ہوتا ہے ولی میں کمزوری ہو سکتی ہے کچھ پلے پہ آ کے نہیں ایک کئی منہ مار دے ویکھن میں او جی داڑھی نہیں سی تے داڑھی آلے اندے کاپے ٹوکے داڑھیاں ناف تو تھلے انج بھی نہیں ساڑھی تے تھوڑی ہے پوری بھی نہیں ہونی تے انہاں تے خیر نال جدوں دی آئی ہے چھڑی ہوئی ہے لیکن نہ رشوت چھڑنی نہ حرام چھڑنا ہے نہ قبضہ چھڑنا ہے او حرام کام کرنے نہیں نانے رہ رب دا نا فرضاں دا بیڑا کرک خالی سنتا دا نا اقبال نو پیر صاحب نے کیا گیا اللہ دا ولی انہاں کیا داڑھی نہیں سی فرمایا میں نبی تے نہیں سمجھدا حضرت سید غلام میرا شاہ رحمتُ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا اقبال کو کیا سمجھتے ہیں فرمایا اقبال اپنے وقت کا کتب قبلہ پیر کرم شاہ صاحب سے پوچھا گیا اقبال کیا تھے آپ نے تشریح کرتے ہوئے کہا تھا مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا اقبال اسلام کی روحانی فوج کا گوریلا جرنیل تھا آپ تھوڑا تھوڑا سمجھے ہیں ایک ہوتی ہے باوردی فوج ایک ہوتی ہے یونیفارم والی فوج ایک ہوندی ہے جیڑی وردی تو بغیر انہوں دشمن بھی نہیں پہچان سکدا کیونکہ او دا روپ اعلیٰ نہیں ہوندا فرمایا اقبال اس روپ وچ نہیں سی اس روپ وچ سی سبحان اللہ واہ بندے دا ایمان اتھے ناپے آ جاندہ ہے جیتے ہوئے نا وڈے وڈے بادشاہ کٹھے اتھے وڈے وڈے آندیاں گھگیاں بندیاں ہوندیاں اتھے پھر اپنے دین ایمان دی گل نہیں ہوندی جیڑی او کرن اوئی ہوندی ہے تو سا اپنے وزیر اعظم دا حشر ویکھیا ہونا ہے ویکھ دے رہن دے ہو جیڑے ویل مل دن نا امریکہ دے صدر نو جا کے پھر کی حال ہوندہ ہے
شدے کام بلیدہ رہنے. علامہ اقبال مسولی نہیں ڈکٹیٹر تھا دنیا کا مانا ہوا، جس سے یورپ کانپتا تھا. جڑے سانو آج کماندے نے ایک کم دے سن مسولی نہیں دے سامنے. اٹلی دا او مطلق العنان لیڈر جڑے ویلے علامہ صاحب دے نالو دی ملاقات ہوئی بالکل آمنے سامنے. ادھر علامہ ڈاکٹر اقبال، ادھر دنیا کا جس سے کانپ رہی تھی مغرب کی دنیا، وہ بیٹھا ہے اور پوچھنے لگا علامہ صاحب کوئی ہمیں بات کریں. علامہ صاحب نے کہا بس زیادہ تیرے نال گلاں کی کرنیاں، شہروں کو محدود رکھو. علامہ نے کیا کہا؟ شہروں کو محدود رکھو. اس نے کہا تفصیل سے بتائیں، سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ شہر جب ایک حد سے بڑھتا ہے تو وہ اقتصادی طور پر بھی خراب ہوتا ہے اور کلچر بھی اس کا خراب ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کو محدود رکھو گے تو ایک خاص طاقت پیدا ہوگی، خاص دماغ پیدا ہوگا، اور پھر دوسرے شہر آباد کرتے جاؤ. اس نے جس وقت پوری تفصیل سنی اٹھا، ٹیبل پہ ہاتھ مارا ایسے. اس نے کہا کیا اچھوتا خیال ہے. اب دیکھیں اقبال کیا بولتا ہے. اقبال نے کہا یہ میرے دماغ کی پیداوار نہیں، یہ 1400 سال پہلے میرا مدینے والا نبی کہہ گیا ہے. میں ایک باری شہباز شریف دے نال میٹنگ سی تے مولوی بڑے بڑے اساں تے نکڑے مولوی ہوئے نا، بڑے بڑے پھنیار جنہاں دا نا ہی نہ اچھا، او ایک تو ود کے ایک پڑھے قصیدہ کہ میاں صاحب تسی نہ ہوندے تے اسلام اے ہو جاندا، تسی نہ ہوندے تے دین. انجو نہ قصیدے پڑھے، انہاں صرف انہاں نو خدا اور رسول دا لفظ نہیں آکھیا، باقی سارا کچھ. ساڑیاں گگیاں سانو 5 روپے دے گا، 10 دے گا، اوہ ہور مشیر لا چھڑے گا، اساں انہاں نو خدا آکھ دیاں. اقبال ہو سی جیڑا دنیا دے شہنشاہاں دے سامنے گال کردہ سی تے اپنے نبی دی کردہ سی. راجہ نریندر ناتھ ہندو سی، ہندو نے کتی دعوت کہ اقبال میرے کول بھی کدے آ. علامہ اقبال گئے، راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال دے واسطے انہیں کہ ریڈ کارپیٹ اتے ہر کوئی وچھاندہ ہے، اقبال ساڑے ویڑے آوے تے اساں او دے واسطے انوکھا استقبال کرانگے. کی کیتا؟ ہیرن دیاں کھلاں منگوائیاں رنگوائیاں پھر تھلے وچھائیاں. علامہ اقبال جتوں اترے اتھے کھلاں وچھا دیتیاں تے علامہ صاحب نو عرض کیتی گئی اے تواڈے قدماں دے واسطے شرف بخشو. علامہ جیڑا بھی پیر پاوے کھال تو سجے کھبے سجے کھبے، کھال تے پیر نہ آوے او نسے. اے سرکاراں اے تواڈے پیراں واسطے بچھایا. ہن ہندو سکھ سارے وڈیرے کھلوتے نے. اقبال نے اپنے ڈنڈے دے اتے انج کر کے فرمایا کہ راجہ جی اے مینوں بھی پتہ ہے تساں میرے پیراں واسطے بچھائیاں، پر میرے کملی والے نبی نے اس چیز تے پیر رکھن تو منع کیتا ہے جے دے تے پیر رکھیے تے بندے وچ تکبر پیدا ہو جائے. اوے صدیق پورے دی مسیح تے خان محمد قادری دا بولنا کوئی کمال نہیں، کمال تے تاں کہ دنیا دے مخالف دشمن کھلوتے ہون پھر میں آکھاں میرا نبی اے وے. تساں علامہ نو تول دے ہو مولویاں تے پیراں نال، اے سارے تھلے تھلے. اقبال بلے بلے بلے. نہیں سمجھ آئی؟ آہا سبحان اللہ. قصر راحت بھوپال، نواب بھوپال نے کتی دعوت، ہر کوئی عزت سمجھدا سی.
قصر بھوپال، نوابہ بھوپال نے کیتی دعوت تے بھوپال دا محل انہیں سجایا کہ علامہ صاحب آ رہے نے، ایک خاص کمرہ تیار ہویا۔ جدوں علامہ اقبال اس کمرے چ گئے، جاندیاں سار اننے روئے، داڑ داڑ مچ گئی، سارا محل کٹھا، حضور کوئی کمی رہ گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ علامہ اقبال نے روندے آکھیا غلطی کسے کولو نہیں ہوئی، مینوں میرے نبی دی لوہے والی چار پائی یاد آ گئی ہے۔ میرا نبی ساری زندگی لوہے دی چار پائی تے سوندا رہا، تے اج میرے واسطے انیاں ویکھ کے آکھیا مہربانی کرو ایک سادہ چار پائی کسے غریب دے گھروں منگواؤ، تے اے جیڑا باتھ روم ہے نا تہاڈا، اے دے وچ کپڑے بدلن والے کمرے چ رکھ دیو، میرے کول چادر اپنی میں لاہوروں لے آیا او وچھاواں گا، او دے اوتے سوندا رہواں گا، ورنہ مینوں نیندر نہیں آنی، مینوں میرا نبی یاد آندا ہے۔ سنیا جے اے ہو جا کوئی فقیر، اے ہو جا کوئی علامہ، ٹائم بہت ہو گیا، کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے بھی حضرت اقبال دی گل کریے تے نبی پاک دی گل کریے۔ وآخر دعوانا